کی سابقہ روایات کے مطابق آج بھی پہلے حدیث پڑھی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت ہوگی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب. یہ حدیث نمبر 8 جس کو آپ نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور صحابی جن کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب. اس حدیث میں اگر اس کی ہیڈنگ دیکھی جائے کہ یہ اس حدیث کی ہیڈنگ کیا بنے گی، تو سیدھے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برتن صاف کرنے کا طریقہ، وہ برتن جس میں کتا منہ ڈال دے، اس کا طریقہ کیا ہے. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے. یہ سوال کہ اگر کسی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، شریعت اسلامیہ نے اس کا کیا طریقہ بتلایا ہے. اور جو اس حدیث میں وضاحت آ رہی ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھولا جائے، آخر کیوں ایسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. آئیے سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے، اذا ولغ فیہ الکلب، جب کتا منہ ڈال جائے تم میں سے کسی کے بھی برتن میں، ان یغسلہ 7 مرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے، اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے، پہلی مرتبہ مٹی سے. اخرجہ مسلم، ظاہر سی بات ہے صحیح مسلم نے اس کی تخریج کی ہے. وفی لفظ لہو، اور اسی کے صحیح مسلم ہی کی روایت میں دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ فلیرقہ، اسے انڈیل دیا جائے. کس چیز کو؟ جو کچھ اس برتن میں موجود ہے اس کو انڈیل دیا جائے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو استعمال
نہ کیا جائے، یہ بات بتلائی جا رہی ہے. وَلِلتِّرْمِذِي أُخْرَاهُنَّ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. ترمذی میں بھی جو حدیث کی کتابیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر ترمذی کی روایت میں اتنا ہے کہ اخراہن او اولاہن بالتراب، کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ کس سے دھلا جائے؟ مٹی سے دھلا جائے. یہاں پر یہ روایت جو آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، اس کی وضاحت آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہے کیا. یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حدیث میں آیا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، پاک کرنے کا طریقہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اذا ولغ جو آ رہا ہے، اذا ولغ فیہ الکلب، اذا ولغ ولوغ القلب کا جو مطلب ہوتا ہے، جو مفہوم اس کا ہوتا ہے کہ زبان کا پانی میں داخل کر کے اس کو حرکت دینا. زبان کتے کا، کتا اپنی زبان کو پانی میں ڈال دے اور اس کے بعد اس کو حرکت دے. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتا پانی پیے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر حرکت دیا، اگر اس نے حرکت دیا تو ایسی صورت میں طریقہ وہی اپنایا جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں. کیا طریقہ ہوگا؟ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کتا جو پانی پیتا ہے کس سے پیتا ہے؟ زبان سے پیتا ہے، چاٹ چاٹ کر کے، وہی اس کے پینے کا طریقہ ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ زبان کو ڈالتا ہے، اگر اس نے حرکت دے دیا، وہ پانی لیا یا نہیں لیا، اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں پیا ہے یا نہیں پیا ہے، منہ ڈال کر کے چھوڑ دیا ہے. نہیں، جب وہ منہ ڈال دیا تو اس کا مطلب خلاص، اب اس کو پھینک بھی دینا، اس سامان کو پھینک بھی دینا ہے اور اس کو 7 مرتبہ دھلنا بھی ہے. ان یغسلہ 7 مرات، کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے. یہاں پر جو ایک جملہ آ رہا ہے اولاہن بالتراب، کیا آیا؟ اولاہن یعنی پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے. 7 مرات، کتنے مرتبے؟ 7 مرتبے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ مٹی سے دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مٹی سے دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک پیالہ ہے آپ کے پاس اور اس پیالے میں دودھ رکھا ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے. حدیث کی روح سے آپ نے اس سامان کو انڈیل دیا، ٹھیک ہے نا، پھینک دیا. اب وہاں پر آپ کو کس سے دھلنا ہے؟ مٹی سے دھلنا ہے پہلی مرتبہ، اولاہن بالتراب کی اس الفاظ کے مطابق. کیسے آپ دھلیں گے؟ اولاہن بالتراب. یہاں پر دھونے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پیالہ ہے، پیالے میں آپ نے مٹی کو ڈال دیا، تھوڑی مٹی، اس مٹی کو ڈالنے کے بعد اوپر سے آپ نے پانی ڈال دیا اور اس کے بعد صفائی کر دیا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پانی ڈال دیا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیا. تیسرا طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی اور پانی دونوں آپ نے پہلے ہی ملا لیا اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیا. آپ کہیں گے یہ شوشے نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو دھلنا ہے مٹی سے، کسی بھی طرح سے دھل دیا جائے. اس لیے یہ شوشہ نکلتا ہے چونکہ اس طرح کی دوسری روایت بھی آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افروہ الثامن بالتراب. افروہ
افروہ الثامنہ، افروہ کا مطلب یہ آپ کی کتاب میں نہیں ملے گا. افروہ کا مطلب ہوتا ہے لتھیڑنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مٹی کو پانی میں ملا کر کے، تو یہاں اس روایت کے حساب سے یہ پتا چلتا ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے پانی سے، چونکہ کیا لفظ ہے الثامنہ، ثامنہ مانی 8، 8واں. اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ 8ویں مرتبہ مٹی سے دھلا جائے. لیکن نہیں، راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی مرتبہ کس سے دھلا جائے؟ مٹی سے دھلا جائے. اور یہاں پر جو آپ نے دیکھا وَلِلتِّرْمِذِيِّ أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، دیکھا آپ نے نا؟ یہاں پر مفہوم کیا ہے؟ یعنی ترمذی میں یہ ہے کہ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھلا جائے. آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ تو الگ ہے، اور یہ چاہے پہلے یا بعد دونوں طرف لایا گیا ہے، چاہے پہلے دھویا جائے وہ، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اختیار ہے، یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. جی آپ لوگ بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو 2 معنوں پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کسی سے کہا جائے رک نہ جا، ہاں کیا مطلب ہوگا؟ 2 طریقے سے کہا جائے گا تو 2 معنی آئے گا، اور اگر ایک طریقے سے کہا چلیں آپ سے میری ملاقات نہ ہی نہیں ہوئی، یہاں پر ہم نے بورڈ پہ لکھ دیا رک نہ جا، کیا کریں گے آپ؟ دونوں معنی ہوگا نا، رک نہ جا، لیکن دوسرا معنی رک نہ جا ہے یا نہیں؟ تو بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو 2 معنوں پر دلالت کرتے ہیں. قیاس، قرینے قیاس جو ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اس مسئلے کو اس لیے میں نے چھیڑا ہے جو، اور ہمارے خیال سے اکثر بھائی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے دھل دیں یا آخری، یعنی پہلی مرتبہ یا 7ویں مرتبہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے. یہ یہاں پر راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاہن کہا یا اخراہن کہا، پہلی مرتبہ کہا یا آخری مرتبہ کہا. اور آپ یہ راوی کو شک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں دیا ہے. یاد رکھیے گا اس کو دھلنا ہے آپ کو پہلی ہی مرتبہ. واضح ہے؟ جو پیچھے لوگ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں واضح ہے؟ یہ راوی کو شک ہے، نہ کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ دھلیں یا آخری مرتبہ دھلیں. حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِقْهُ، اس برتن میں جو کچھ ہے اسے اونڈیل دیں. ظاہر سی بات ہے یہ وضاحت کے یعنی صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اس چیز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے چونکہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ خیر. اچھا سوال ہے. آخری مرتبہ مٹی سے دھلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مٹی لگا کر کے چھوڑ دیا جائے. مٹی کے ذریعے سے، جیسے صابن آپ کب لگاتے ہیں؟ صابن لگاتے ہیں آخر میں، تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صابن لگا کر چھوڑ دیتے ہیں؟ صابن کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں. وہاں پر مطلب یہ ہے اس کے ذریعے سے صاف کرنا، نہ کہ لگا کر کے اس کو چھوڑ دینا. جزاک اللہ خیر. یہاں پر اس حدیث سے جو فوائد نکلتے ہیں، پہلا فائدہ اس حدیث کا کہ پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اولا ہننا اور اخرا ہننا والی بات جو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ یہ راوی کا شک ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختیار. اس کو ضرور آپ وہاں پر قلم بند کر لیں، تھوڑا سا اشارہ کر لیں کہ یہاں اختیار نہیں ہے بلکہ راوی کا شک ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ویسے مختلف روایتیں آتی ہیں، اس میں بعض میں احدا ہننا کا بھی لفظ ہے، احدا ہننا، اور بعد میں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ افروہ الثامنہ بالتراب، یعنی جو ہے
8वीं मरतबा मिट्टी से धुला जाए, लेकिन सही यह है कि पहली मरतबा मिट्टी से धोना है। आप अपने जहन में यह रखें कि अगर ऐसा वाकया पेश आता है तो पहली मरतबा मिट्टी से धुलना है और उसके बाद 6 मरतबा पानी से धुलना है। दूसरा फायदा इसका यह निकलता है कि कुत्ते का मुंह, लुआबे दहन और जूठा सब कुछ नापाक है, यानी उसका जिस्म भी नापाक है, उसका जूठा भी नापाक है, उसका बदन भी, सब कुछ उसका नापाक है। इसी तरह से इससे यह भी फायदा निकलता है कि उस बर्तन का 7 मरतबा धोना क्या है? वाजिब है। याद रखिएगा, 7 मरतबा धोना बिल्कुल वाजिब है, ना कि सफाई हो गई चलो देख लेते हैं। 1 मरतबा मिट्टी के साथ, और बाज ने कहा 7 मरतबा धोना, और 1 मरतबा मिट्टी से साफ करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि मिट्टी से साफ कर लेना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि हकीकत यह है कि 1 मरतबा मिट्टी से धोना वाजिब है। सवाल यह है कि आखिर कुत्ता, खिंजीर भी ऐसे ही जानवरों में से है, लेकिन कुत्ते की इतनी शिद्दत क्यों आई है? कुत्ते के बारे में इतनी शिद्दत क्यों आई है? जैसा कि आपने किताब में देखा भी होगा कि यूरोप के अतिब्बा ने जो इसकी तहकीक की है कि बाज कुत्ते, पूरे कुत्ते नहीं लेकिन अक्सरियत होती है, ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर जरासीम पाए जाते हैं, और वो जरासीम बहुत काफी मिकदार में होते हैं। वो कुत्ता जब पाखाना करता है तो उसके जरिए से वो जरासीम अंडे की शक्ल में निकलते हैं। किस शक्ल में? अंडे की शक्ल में निकलते हैं। और वो अंडे जो होते हैं उसके शर्मगाह के, यानी पाखाना निकलने का जो रास्ता है, उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कुत्ता अपनी सफाई किससे करता है? जुबान से करता है। कुत्ता जब अपनी सफाई जुबान से करता है, यहां तक कि उसकी जुबान वहां पर भी जाकर के पहुंचती है, तो जुबान में उसके वो अंडे चिपक जाते हैं। फिर जब वो कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल देता है, या आजकल के जो फैशन, और बहुत सारे मुसलमान भी यूरोप को देख करके जिस तरह से कुत्ते पालना और उसको चूमना चाटना ये सब करते हैं, जब उसका मुंह किसी के मुंह से लगता है या खाने में लगता है, तो वो जरासीम, चूंकि वो जुबान से चाटा था अपनी शर्मगाह को, वो अंडे उसके मुंह पर लग गए थे। अब वो जब मुंह किसी बर्तन में डाला तो वो जरासीम, वो अंडे आकर के उस बर्तन में पहुंच गए, खाने में पहुंच गए। खाने में पहुंचने के बाद जब इंसान खाना खाया तो कहां पहुंचा? मैदा में पहुंच गया। मैदा में पहुंचने के बाद वो जरासीम अपना रोल अदा करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि मैदे की जो दीवार होती है, यानी चमड़ा जो उसका होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको सुराख उसमें कर डालते हैं वो, और सुराख करने के बाद फिर यहां तक कि वो खून की नालियों में पहुंच जाते हैं। खून की नालियों में पहुंचने के बाद दिमाग तक पहुंच करके दिमाग को वो चालना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से जाहिर सी बात है सारे कुत्तों के अंदर तो ये चीज नहीं पाई जाती है, लेकिन उनका तहकीक करना कि कौन सा कुत्ता है जिसके अंदर जरासीम है, कौन सा कुत्ता है जिसके अंदर जरासीम नहीं है, या ऐसे आलात का जमा करना, मशीनों का जमा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। हर जगह नामुमकिन है, जिसकी वजह से शरीयत इस्लामिया ने इस बात को राइज करके या नाफिज करके उसमें उलझने और परेशान होने के दरवाजे ही को बंद कर दिया कि जो सामान
ایسا ہو اس سامان کو آپ پھینک دیجئے اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھلیے. پہلی مرتبہ مٹی سے دھل دیجئے, معاملہ صاف. نہ تحقیق کرنا ہے کہ کتا کالا تھا یا سفید تھا یا پالتو تھا یا غیر پالتو تھا, صفائی والا تھا, وغیرہ وغیرہ. لہذا اس چیز کا خیال رکھ کر کے شریعت نے, اور شریعت جانتے ہیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انسان پریشان نہ ہونے پائے. ہمیشہ شریعت کا یہ ہوتا ہے کہ شریعت ہمیشہ انسان کو آسانی کا راستہ دکھاتی ہے, نہ کہ پریشانی کا راستہ دکھاتی ہے. تو یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے کتے, اگر کوئی کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنے کا حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث دیکھیں, اخیر میں